اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان میں ہم نے سورہ آل عمران کی 11 نمبر آیت تلاوت کی، کدأب آل فرعون، کہ رویہ آل فرعون کی طرح کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو آل فرعون سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ایسی قومیں جو آل فرعون کی طرح کی قومیں تھیں پہلے جو گزر چکی ہیں، ان کا کیا رویہ تھا؟ کذبوا بآیاتنا، کہ اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا۔ ایسا رویہ تھا کہ جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں پہ جو احکام نازل ہوتے تھے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ سورہ جاثیہ کی 20 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بصارت ہے انسانیت کے لیے، تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں رویے بتا رہا ہے کہ یہ رویہ آل فرعون کا رویہ جس میں ہوگا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا ہوگا، اور جس میں رسولوں کی اتباع کا رویہ ہوگا تو وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والوں کا رویہ ہوگا۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف کفر ہے، ایک طرف اللہ کی آیات پر عمل کرنا ہے اور دوسرا رویہ یہ آل فرعون کی طرح کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا۔ اس بصارت سے جو اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے، ہم تمام دنیا کی تمام زمین میں اس رویے کو، آل فرعون کے رویے کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو قرآن میں اتنا زیادہ اس کا ذکر فرمایا ہے، فرعون اور آل فرعون کا، اور ان کے لیے، اس گورنمنٹ کے لیے اللہ نے ہمارے بابا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ مومنون کی 45 نمبر آیت ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، کہ ہم نے بھیجا، اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ اللہ نے بھیجا، وسلطان مبین، اور ان دلائل کے ساتھ جو بالکل واضح، لاجیکل، سمجھ آنے والی، اس اختیار کے ساتھ اللہ نے، اس سلطان کے ساتھ اللہ نے بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف بھیجا، اور جو فرعون کے ملا تھے، جو فرعون کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنی فرعونیت، اپنی حکومت، اپنے نظام کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ فاستکبروا، رویہ کیا تھا؟ تکبر۔ وکانوا قوما عالین، اور جو تمام قوم ہے، جو فرعون کی تمام قوم ہے وہ کیا ہے؟ عالین۔ وہ تکبر کے اس رویے سے وہ عالین بن گئی ہے۔ فرعون کا ذکر جو اللہ نے فرمایا ہے تو سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، فرعون زمین میں علا بن گیا ہے۔ قوم کیا بن گئی ہے؟ ملا، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کی تمام قوم عالین بن گئی ہے۔ اب یہ رویہ دنیا میں، اس سے بصیرت حاصل کریں، اور ہم اس کو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر آنے والی جنریشنز جو ہے وہ پھر دوبارہ دیکھیں گی اس قرآن کے مطابق، جب وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں گی تو یہ قیامت تک کے لیے یہ آخری کتاب ہے۔ تو ہر دور میں تمام امتیں، تمام جنریشنز یہ خود اس کی بصارت سے اپلائی کر کے دیکھیں گی کہ کیا رویہ، کس حکومت کا، کس شخص کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے، ایمان والا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا ہے، فرعون والا رویہ ہے یا اللہ کے رسولوں کی اتباع کا رویہ ہے۔
تو جو فرعون اور اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تکبر کا رویہ اس نے اپنایا ہوا ہے، اور فرعون جو ہے وہ اللہ بن گیا ہے۔ اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کس طریقے سے اس کے رویے میں کیا کیا اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس سے قبل شہادت کے بیان میں لفظ الہ کو سمجھ چکے ہیں، جو سورہ آل عمران کی 18 اور 19 نمبر آیت میں کے مطابق ہم نے بیان کیا، اور سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت، کہ جو شخص اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیتا ہے تو وہ علم کے باوجود وہ شخص گمراہ ہے، وہ اللہ کے راستے پہ نہیں رہا، وہ شرک میں چلا گیا ہے۔ تو ایک رویہ جو ہے وہ الہ بننے کا ہے۔ سورہ مومنون کی 91 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اپنا ولد نہیں بنایا، ولد نہیں پکڑا۔ وما کان معہ، اور نہیں اپنے ساتھ من الہ کوئی الہ رکھا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ یہی شہادت ہم نے سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت میں سمجھی تھی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اذن، یعنی اگر ایسا ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ بن جائیں یا اور بھی الہ ہوتے، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر الہ جو کچھ اس نے خلق کیا، مثلا جو اس نے گورنمنٹ بنا لی، جو اس نے اپنی خواہشات کے مطابق نظام بنا لیا، اپنی خواہشات کے مطابق پارٹی بنا لی، اپنا منشور بنا لیا، اللہ کی کتاب کے احکام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنے لگ پڑے۔ لیول ہے، ایک فرد کے لیول سے لے کر اس بڑے سے بڑے لیول تک جائیں اور دیکھیں اس فرعون کے لیول تک کہ یہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو الہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہوتا تو وہ ہر الہ جو ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا، اس کو لے کر وہ دوسرے سے، اللہ سے علیحدہ ہو جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض الہ بعض دوسرے الہ پر چڑھ دوڑتے، الہ بن جاتے۔ یہ ایک کشمکش ان کے درمیان ہوتی کہ آگے ضد بغیم بینہم، وہ بغاوت کی، ایک دوسرے کے اوپر بغاوت، ایک دوسرے کے اوپر الہ بن جاتے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اما یصفون، اس سے جو کوئی اس قسم کی صفات پیدا کرے، الہ بننے کی صفات پیدا کرے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے سبحان ہے۔ اس عالم الغیب والشہادت، علم رکھتا ہے وہ غیب کا بھی اور شہادت کا بھی، جس طرح اس نے ہمیں بتایا، انفارم کیا ہمیں، جس سے ہم بصیرت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اب ہم تو اس وقت نہیں تھے، تو وہ فرعون کا، آل فرعون کا رویہ ہمیں بتا رہا ہے، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، کہ ہماری اللہ کی آیات کو انہوں نے کس طرح سے جھٹلایا۔ وہ عالم ہے، وہ ہمیں درست بتا رہا ہے، اور اس کا بتانا جو ہے بے الحق، حق کے ساتھ ہے، اس کا کچھ مقصد ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ تو عالم الغیب والشہادت فتعالی اما یشرکون،
تو وہ اعلیٰ ہے اس سے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو الہ بنا لے اس سے وہ پاک ہے، بلند ہے۔ سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ فرعون اعلیٰ بنا ہے زمین میں۔ ابھی وہ زمین میں کس طرح سے اعلیٰ بنا ہے؟ فرعون کا یہ ایک رویہ ہے کہ فرعون ہمارے بابا موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے سوا کسی دوسرے کو اپنا الہ بنایا۔ یہ کون کہہ رہے؟ فرعون کہہ رہے لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ اسی طرح سورہ نازیات ہے، 79 نمبر صورت ہے، اور اس کی جن آیات میں فرعون اور بابا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ 15 سے لے کر 25 تک آیات ہیں، اس سے آگے بھی ہیں لیکن یہاں پر وہ مخصوص ذکر ہے۔ اور فرعون کہتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا رب ہوں الاعلیٰ۔ اب اس نے جب اپنے آپ کو بطور رب الاعلیٰ، اب دیکھیں یہاں پر رک جائیں اور اس رویے کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، سبحان ہے میرا رب الاعلیٰ۔ یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کو رب کے بجائے یہ اپنے آپ کو الاعلیٰ کر کے پیش کر رہا ہے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، فرعون زمین میں اعلیٰ بن گیا ہے۔ یہ دیکھا ہے یہ رویہ۔ قرآن سے بصارت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں اپنے بابا یعقوب کے خدا کو، وہ ہمارے باپ ہیں، ملت ابراہیم، بابا ابراہیم کے خدا کو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 130 سے 133 تک پڑھ لیں۔ پریسائز کر دیا گیا ہے الہ کو، نعبدو الہ کا، ہم نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو کہا نعبدو الہ کا، ہم نعبد کریں گے، ہم بندگی کریں گے، ہم نوکر رہیں گے، ہم جواب دہ رہیں گے، کس کو؟ تیرے الہ کو۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آبا کا جو الہ ہے۔ آبا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہًا واحد، ان سب کا ایک ہی الہ ہے۔ اس ایک الہ کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں پر فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ اب اگر فرعون کے نظام کو ایکسیپٹ کیا جائے تو وہ گورنمنٹس، وہ لوگ، وہ قومیں اس باطل نظام کو سجدہ کر رہی ہیں۔ فرعون کے اس رویے کا انجام یہ ہوا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ اللہ نے ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا، نقال بنا دیا، آخرت تک کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور جو پہلے تھے اولا تھے اس وقت تھے ان کے لیے بھی۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَىٰ، تو اس چیزوں میں، ان آیات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خشیت اختیار کریں۔ تو کتنی اہمیت کی چیز ہے یہ بات، کتنی بڑی بصارت ہے، اس سے کتنی عبرت حاصل ہوتی ہے اس فرعون کے کذاب آل فرعون سے، اس کے رویے سے۔ موجودہ وقت میں اس کو اپلائی کریں اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی پریکٹیکل اس وقت ہمارے سامنے اگزامپل کیا ہے، کس طرح سے
وہ رب بن گیا، رب کس طرح ہے، الہ کس طرح سے ہے۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہماری قوم، تمام انسانیت ظلمات سے نکلے اور نور کی طرف چلی جائے، اس فساد کے راستے سے بچ جائے اور امن کی طرف آ جائے۔ فرعون کے راستے پر چلیں گے تو فساد ہے، رسولوں کے راستے کی اتباع کریں گے، ان کی اگزامپل کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، سورہ نساء کی 64 نمبر آیت ہے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے، ان کی پیروی اختیار کی جائے۔ کس طرح سے کی جائے؟ بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اذن اللہ کے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ رسول کی اتباع اس طرح کرو، جو رسول کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے اس طریقے سے ان کی پیروی کو اختیار کرنا جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ رسولوں کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی شروع کرے گا، میرے رسول نے تو ایسے کیا تھا، ہم نے ایسے کہا، ہر شخص ایک اپنی امیجینیشن، اپنے خیالات کے مطابق چلے گا تو وہ شرک ہوگا، کیونکہ سورہ نساء کی 64 نمبر آیت کو پھر جھٹلا دیا۔ رسول کی اطاعت کی جائے گی بے اذن اللہ، جس طرح اللہ کا اذن ہے، جس طرح اللہ کا اذن کہاں ہے؟ اس کتاب میں۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ ان آیات پر تدبر کریں، اس کو ڈسکس کریں، سے رہنمائی اخذ کریں اور ظلمات سے نکلنے کے لیے اپنے اندر سے ہر شخص ظلم کو نکالے، یہ دیکھے کہ میں رسول کی اتباع کس طرح سے کر رہا ہوں، کیا میں فرعون کی طرف ہوں۔ حکومت دیکھے کہ کیا وہ کس راستے پہ ہے، رسول کے راستے پر ہے یا فرعون کے راستے پر ہے۔ اگلی بیان میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے پروسیڈ کریں گے۔